أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا آمين متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا آمين رب العالمين آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته. जी फातिमा काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिए सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 35 से 41 तक पढ़ेंगे हम अपने लेसन का आगाज करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيعيدكم 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 أنكم أنكم إذا متم إذا متم وكنتم وكنتم ترابا ترابا وعظاما وعظاما أنكم مخرجون أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون. هيهات 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 لما توعدون لما تؤدون توعدون توعدون. هيهات هيهات لما توعدون
هيهات هيهات لما لما توعدون. توعدون. कोशिश कीजिए कि आयत बहुत ही छोटी सी है, इसमें आपका सांस ना टूटे और अपने सांस को बहाल करके एक ही सांस में आपने पूरी आयत को पढ़ने की कोशिश करनी है, बीच में रुकना नहीं है, वक्फ नहीं करना। هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا إن هي إلا حياتنا الدنيا حياتنا الدنيا حياتنا الدنيا حياتنا الدنيا نموت نموت ونحيا ونحيا وما نحن وما نحن بمبعوثين. بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. 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 إن هو إلا إن هو إلا رجل افترى على الله رجل افترى على الله. ये जो छोटा सा नून आपको नजर आ रहा है, इसको नून कुत्ती कहते हैं। नून कुत्ती से पहले अगर मध्य अस्ती के स्टाइल पे कोई भी लफ्ज लिखा हुआ हो तो उसको आप स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप उसको अलग से जबर जेर पेश को पढ़ेंगे और जल्दी अदा करेंगे। इसको रजुलू निफ्तरा नहीं पढ़ेंगे, रजुलू निफ्तरा, यानी लाम की पेश को आप जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर रजुलू निफ्तरा رجل افترى على الله على الله كذبا وما كذبا وما نحن نحن له بمؤمنين. له بمؤمنين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو إلا رجل
افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. जैसे यहाँ पर आयत के बिल्कुल स्टार्ट में आप देखिए हुआ लिखा हुआ है, तो वाउ की जबर को की अदायगी में आप इस पे मद नहीं करेंगे, वाउ को आप जल्दी पढ़ेंगे। इन हुआ इल्ला नहीं पढ़ा जाएगा, इन हुआ इल्ला। दोबारा से आयत को पढ़िए। إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال قال رب انصرني رب انصرني بما كذبون بما كذبون. قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون. एक दफा फिर से पढ़िए और दाल की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قال أما قليل ليصبحن قليل يصبحن نادمين نادمين. قال عما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين. सांस तोड़े बगैर आयत को पढ़िए और बीच में आपने ना सांस तोड़ना है ना आवाज रुके। अगर सांस छूटती है और आवाज रुकती है तो इसका मतलब है कि आपने वक्त किया है। तो छोटी सी आयत है, कोशिश कीजिए कि एक ही सांस में पूरी पढ़िए। قال عما قليل ليصبحن نادمين قال أما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة صوت को पुर करके पढ़िए। فأخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة بالحق بالحق فجعلناهم غثاء غثاء فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين.
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء للقوم فبعدا للقوم الظالمين. الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے بیشتر سورۃ نوح کا واقعہ پڑھا اور سورۃ نوح کے واقعے کے بعد اگلی قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یعنی کہ یہ وہی پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہی پیغام دیا اور اس کے بعد جو رسول آئے انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. یہاں پر اس قوم کا نام ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی جو رسول اس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ان کا نام یہاں پر مینشن کیا گیا، لیکن کچھ ہنٹس یہاں پر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ. یعنی کہ یہ جو قوم تھی اس کی جو سب سے پہلی برائی تھی وہ کیا تھی؟ یہ شرک میں مبتلا تھی، اسی لیے ان کے لیے پیغام تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی قوم کی جو دوسری برائی تھی وہ کیا تھی؟ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ. اور اللہ تعالیٰ اور نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے بلکہ یوم آخرت کے بھی انکار کرنے والے تھے. اور وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں اور ان کے پاس بے بہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، لیکن ان کا اعتراض وہی تھا جو ہمیشہ رسولوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا رہا. الا بشر مثلکم ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون. یعنی کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، بشر ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہی اسی جیسا کھاتے ہیں اور جو ہم پیتے ہیں اسی جیسا پیتے ہیں. اگر تم ایک بشر کی بات مانو گے تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے پیچھے ان کا مدعا کیا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسولوں کی اسپیچ ہمیشہ سے اس قدر افیکٹو ہوتی ہے، اتنی متاثر کن ہوتی ہے کیونکہ اس میں حق ہوتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت اس میں شامل ہوتی ہے. تو ایک عام انسان جب حق کی اور سچائی کی بات سنتا ہے اور جو فطرت پر ہوتا ہے وہ یقیناً اس حق کو قبول کر لیتا ہے اور دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہاں کے جو سردار ہیں ان کو اپنی سرداریاں اور اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں
ان کا جو ایک اثر ہے ایک قوم کے اوپر اور جو ان کی اپنی سرداری ہے وہ خطرے میں جب پڑتی ہے تو وہ رسولوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. تو یہیں پر یہی چیز رسول اللہ کے ساتھ ہوئی جو اللہ کے رسول تھے، اور اس کے بارے میں کچھ مفسرین کی مختلف رائے ہے. جو پہلی رائے ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس قوم کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے فوراً بعد کیا گیا ہے، تو قریب گمان یہی ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد تھی، لیکن دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد نہیں تھی بلکہ قوم سمود تھی، کیونکہ اس کے آخر میں جب ہم ان کے اوپر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں ہم جب پڑھیں گے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس ایسی عذاب کا شکار قوم سمود ہوئی تھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قوم سمود کی بات ہو رہی ہو. اور اسی طرح بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو قوم تھی یہ قوم شعیب تھی، کیونکہ وہ بھی چیخ کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتے ہیں. آئیے اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ایعدکم، کیا یہ تم کو ڈراتا ہے، انکم، یہ کہ تم اذا، جب مت تم مر جاؤ گے، وکن تم اور ہو جاؤ گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم، کیا یقیناً تم مخرجون زمین سے نکالے جاؤ گے. یہاں پر وہی آخرت کا انکار ہے اور بعث بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے کا انکار ہے. اور یہاں پر اپنی قوم کو وہ برگلا رہے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور مٹی کے سوا کچھ بھی نہ رہے گا تو تم دوبارہ سے اس زمین سے نکالے جاؤ گے. ہی ہاتا، بہت دور ہے، ہی ہاتا، بہت دور ہے، لما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. یعنی کہ جس چیز کا وعدہ تم کر رہے ہو، یعنی کیا کس چیز کا وعدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ موت کا، پھر اس کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا، ہمارا مواخذہ کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہے اور بہت دور کی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. ان نہیں یہ الا مگر حیاتنا، ہماری زندگی، الدنیا، دنیا کی، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم جیتے ہیں، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، بمبعوثین، ہرگز نہ اٹھائے جانے والے ہیں. یہاں پر ان کو اعتراض اس بات کا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی یہ ایکسپیرینس نہیں دیکھا تھا کہ ان کے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ کبھی مردے سے زندہ ہوئے ہوں. تو وہ اس یقین سے برا تھے اور اس بات پہ یقین کرنے سے قاصر تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہم اس بات پہ یقین ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. ان نہیں ہوا وہ الا مگر رجل، ایک آدمی، افطرا، جس نے گھڑ لیا ہے، افطرا پردازی کی ہے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، کذبن، جھوٹی، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، لہو، اس کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے. یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا ہے اور ہم ان کو ہرگز نہیں مانیں گے. اور اس کے پیچھے ان کا فنومنا کیا تھا؟ ان کا فنومنا صرف یہی تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے، اور کیونکہ شرک کرنے سے ان کی اپنی دکانیں چمکتی تھیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں اور ہماری دکانیں بند ہو جائیں. دوسری چیز یہ کہ جب انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر کام خوف خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہے، اور جب وہ خوف خدا کے دائرے میں رہ کے کرے گا تو ہر چیز کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کی ہوئی ہے، کچھ قوانین اور حدود اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہوئے ہیں جن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ آخرت میں دوبارہ سے اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. ایسی زندگی ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ جو لوگ شتر بے مہار کی طرح اور بغیر قوانین اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے ظالم طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ اس قسم کے حدود اور اس قسم کی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. جب اللہ کے رسول ان لوگوں سے بالکل مایوس ہو چکے
تو قولا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی میری مدد فرمائیے بما اس لیے کہ کذبون انہوں نے جھٹلایا مجھے. قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما بہت تھوڑا قلیلاً تھوڑے ہی عرصے میں لیصبحن یقیناً وہ ضرور ہو جائیں گے نادمین پشیمان. فاخذتهم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان کو ایک زوردار چیخ نے بالحق ساتھ حق کے فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے ان کو غثاء کوڑا کرکٹ کچرا فبعدن تو بہت ہی دوری ہے یا لعنت ہے لقوم اس قوم کے لیے الظالمین جو ظالم ہو. غثاء ایسے کوڑا کرکٹ کو کہا جاتا ہے جو سیلاب کے اندر سیلاب کے پانی میں گندگی جو ہوتی ہے وہ بہتی ہوئی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال بھی بالکل ویسا ہی ہوگا. فاخذتهم الصیحۃ تو ان کا حال بالکل ایسا اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جب چیخ نے ان کو آ کر لیا بالحق کی ساتھ حق کے فجعلناہم غثاء تو پھر بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑا کر ڈالا. فبعدا لقوم الظالمین اور بہت ہی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ظالم قوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بات کو سننے حق بات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.